بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدیٰ۔ ہدایت کے اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے اپنے لطف اور احسان سے ہمیں نعمتوں کا سرمایہ بخشا اور پھر اپنے حکم کی پیروی کا حکم دیا۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 56۔ شروع کرتے ہیں پاک پروردگار کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں اٹھایا کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس آیت میں جو کلمہ استعمال ہوا ہے بعثا، اس کے معنی ہوتے ہیں مرنے کے بعد اٹھنا یا اٹھانا۔ جیسے سورہ یاسین میں ارشاد ہوا، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہیں گے کہ ہے ہماری شامت، ہماری خوابگاہوں سے ہمیں کس نے اٹھایا۔ اس آیت کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کے مطالبے پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 افراد کو لے کر کوہ طور پر گئے اور بارگاہ خداوندی میں ان کا مطالبہ پیش کیا تو آسمان سے رعبدار اور ہیبت ناک بجلی ان پر گری، جس کی وجہ سے وہ وحشت زدہ ہو کر سب بے جان ہو کر زمین پر گر گئے۔ یہ ماجرا دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت ہی پریشان ہوئے کہ قوم کو کیا جواب دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے ان الفاظ میں، جو کہ سورہ اعراف میں درج ہیں، سورہ اعراف کی آیت ہے یہ، اس طرح خداوند عالم کے حضور دعا کی۔ فرمایا، رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا اتہلکنا بما فعل السفہاء منا ان ہی الا فتنتک تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگارا، اگر تو چاہتا تو انہیں اور مجھے پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہمارے کم عقل لوگوں کے اعمال کی سزا میں ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری ایک آزمائش تھی جس سے تو جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہی ہمارا آقا ہے، بس ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما، اور تو معاف کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اس بیان سے یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ صاعقہ کی وہ تفسیر مبنی بر حقیقت نہیں ہے کہ جس کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان افراد کو آتش فشاں پہاڑ کے پاس لے گئے تاکہ یہ لوگ اس کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جائیں۔ اس آیت میں بیان ہونے والے نکات دو ہیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ ابتدائی زندگی سے موت واقع ہونے کے بعد کی دوسری زندگی زیادہ قابل شکر ہے، اور دوسرا نکتہ جو اس میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ موت کے بعد دنیا میں دوسری زندگی اتمام حجت کا آخری مرحلہ ہے۔ خداوند عالم ہمیں تمام کلام پاک کی آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔